بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور عدی ابن عدی کا تعارف میں گزشتہ سبق کی تقریر میں کرا چکا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدی بن عدی موصل کے گورنر تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عدی ابن عدی کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ تحریر فرمایا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ سنن ہیں۔ اسلام میں فرائض، عقائد، منیات اور سنن۔ فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ عقائد جیسے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محرمات جیسے شراب، زنا، قتل نفس بغیر حق، یہ محرمات ہیں۔ سنن، سنتیں، ایمان میں کچھ فرائض، کچھ عقائد، کچھ محرمات اور کچھ سنتیں۔ سنتوں کی تفصیل آپ نے پڑھا ہے کہ جیسے مونچھ ترشوانا، اور بغل کے نیچے کے بال صاف کرنا وغیرہ۔ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ۔ یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ لکھا کہ ایمان میں تمام امور فرائض نہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں، کچھ محرمات ہیں، کچھ عقائد ہیں۔ فمن استکملها استکمل الایمان، جس نے ان تمام کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ومن لم يستکملها لم يستکمل الایمان، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یعنی مومن کامل وہ ہے جو اسلام کے تمام فرائض کو ادا کرے، منہیات سے باز رہے، سنتوں پر عمل پیرا رہے، عقائد صحیحہ کا حامل بنے۔ اگر ان شریعت اسلامیہ کے مطابق ان تمام کے مقتضیات پر عمل کیا تو وہ مومن کامل ہے، اور جس نے ان سب کو ادا نہیں کیا وہ مومن کامل نہیں ہے۔ امام بخاری
علیہ رحمت و رضوان اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان وہ ہے جس نے تمام فرائض کو ادا کیا، تمام منہیات سے باز رہا، تمام سنتوں پر عمل پیرا رہا، تو اس کا ایمان تو کامل ہو گیا۔ لیکن جس نے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتی، منہیات شرعیہ کا ارتکاب کر لیا، اس کا ایمان اس درجے کا کامل نہیں ہے جس درجے کا کامل ایمان فرائض و سنن پر عمل کرنے والے کا ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، جیسے کہ تمام فرائض اور سنن پر عمل نہ کرنے والے کا ایمان، اور ایمان بڑھتا بھی ہے، جیسے کہ فرائض اور سنن وغیرہ تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنے والے کا ایمان۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اگلا جملہ کیا ہے؟ فمن استکمل الایمان، جس نے ان تمام کو مکمل کیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایمان کامل وہ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ایمان کامل کا گھٹنا بڑھنا ثابت ہوا، اصل ایمان میں نہ زیادتی ہوئی اور نہ نقصان۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اصل ایمان جو تصدیق بالقلب کا نام ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ حدیث پاک کا اگلا جملہ دیکھیے، فَإِنْ اعیشو ہے، عاشا یعیشو زندہ رہنا، اعیشو صیغہ واحد متکلم، ان شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہوا اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئے۔ فَإِنْ اعیش فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عدی بن عدی، اگر زندگی نے وفا کی، تم سے ملاقات ہوئی، تمہیں ایمان کے فرائض، عقائد، منہیات، سنن سب کو بالتفصیل بیان کر دوں گا تاکہ تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ اور اگر میں زندہ نہ رہا اور تم سے ملاقات نہ ہو سکی، فما انا علی صحبتکم بحریص، تو مجھے تمہاری ہم نشینی کا زیادہ شوق بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فرائض اسلام، عقائد اسلام، منہیات اسلام، سنن اسلام، یہ سب نمایاں ظاہر ہے، میرے بیان پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے اگر مجھے ان کے بیان کا بالتفصیل بیان کا موقع ملا فبہا، اور اگر موقع نہ ملا تو مجھے کوئی افسوس نہیں، اور میں تمہاری ہم نشینی کا خواہش مند نہیں، کہ چونکہ فرائض، اس کے منہیات، سنن اور عقائد یہ سب نمایاں ہیں، اس لیے اگر موقع مل گیا فبہا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ، اگر میرا انتقال ہو جائے، فَمَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تو میں تمہاری ملاقات کا زیادہ حریص نہیں، تمہاری صحبت کا زیادہ حریص، ہم نشین نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وقال ابراہیم علیہ السلام وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساحل سمندر کے کنارے پر تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک لاش سمندر کے کنارے پر پڑی ہے۔
جس کو کہ پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اور جب پانی سمندر میں طغیانی پیدا ہوتی، پانی چڑھ کا اور لاش پانی میں ڈوب جاتی، تو سمندر کی مچھلیاں اس کے بدن کا گوشت کھاتی، یعنی اس لاش کا گوشت پرندوں کے پیٹ میں بھی جا رہا تھا اور مچھلیوں کے پیٹ میں بھی جا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا دے، میری سر کی آنکھوں سے مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ یہ سوال استبعاد کے لیے نہیں تھا، استکشاف کے لیے تھا، یعنی مردہ اللہ رب العزت زندہ فرمائے گا اس میں شک تھا، اس وجہ سے سوال نہیں تھا، بلکہ مردہ زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ سوال اس کیفیت کے بارے میں ہے، کیف تحیی الموتیٰ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ اس لیے سوال کرتا ہوں تاکہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھ کر میرے قلب کا اطمینان بڑھ جائے۔ اب اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں؟ اولم تؤمن، تو کیا اللہ رب العزت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے، لیکن سوال استکشاف کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو یہ سوال اولم تؤمن یہ کیوں فرمایا؟ تو اس لیے کہ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بات کا جواب دیں کہ ولکن لیطمئن قلبی، تو سامعین کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا مقصد کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سائل کو وہ بات معلوم نہیں ہے، بلکہ سوال کبھی اور حکمت اور مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل فخذ، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو۔ تو 4 پرندے کون؟ مرغ، مور، کبوتر، کوا۔ آپ نے ان 4 کبوتروں کو، 4 پرندوں کو پکڑ کر ان کو ذبح کیا اور پر ہٹا دیے اور ان کے گوشتوں کا قیمہ کر دیا، اور قیمہ کر کے سب گوشتوں کو ایک ساتھ ملا دیا، اور ملانے کے بعد جب سب گوشت مل گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت، 4 کا ملا ہوا گوشت رکھ دیا گیا، اور 4 پرندوں کے سر آپ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ نے ان سب 4 پرندوں کا گوشت ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ثم ادعوہن یاتینہ کا سایہ، پھر گوشتوں کو بلاؤ جو گوشت ایک دوسرے سے مل چکے ہیں اور مختلف پہاڑوں پر ہیں، انہیں بلاؤ۔ اور جب آپ نے گوشتوں کو آواز دی تو سب پہاڑوں سے ملا ہوا گوشت الگ الگ ہوا، کبوتر کا گوشت ایک ساتھ،
کوے کا گوشت ایک ساتھ، مرغ کا گوشت ایک ساتھ، مور کا گوشت ایک ساتھ، اور سارے دھڑ بن کر کے اپنے اپنے منہ سے مل گئے، اور اپنے اپنے منہ سے مل کر جب آپ نے چھوڑا تو سب کوا، کبوتر، مور اور مرغ یہ سب زمین پر چلنے لگے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم دیکھو جیسے ہم نے ان کے گوشتوں کو مختلف حصوں میں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک ساتھ اکٹھا کر دیا، اور ان کے گوشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے سر کے ساتھ جوڑ دیا اور ان میں روح ڈال دی، ایسی ہم قیامت کے دن سارے انسانوں کو اٹھائیں گے اور سارے مردوں کو زندہ کریں گے۔ دوسری، اب یہ سوال شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس سوال سے مقصود حکمت، استکشاف، علم بالرؤیت۔ جیسے آپ نے مدینہ طیبہ کے حالات پڑھے بھی، سنی بھی، اور آپ کو یقین کامل ہے کہ مدینہ طیبہ موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ تو یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو مدینہ طیبہ کے وجود کا یقین نہیں ہے، ہاں جو احوال سن کر جو یقین حاصل ہے وہ یقین اس وقت درجہ کمال پر پہنچے گا جب کہ آپ مدینہ طیبہ کی مبارک گلیوں کو اور مبارک دیواروں کو، مبارک گرد و غبار کو، مدینہ طیبہ کے اس میں جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کہ مدینہ کی گلیاں بہارا کریں ہمیں۔ تو یہ مدینہ طیبہ کی رویت کا سوال شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک علم بالرؤیت جو ہوتا ہے وہ درجہ کمال پر ہوتا ہے، اس کے حصول کے لیے ہر ایک انسان جیسے مدینہ طیبہ کی دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرمائے گا، لیکن وہ یقین کامل جو ایمان بالغیب ہے وہ ایمان بالمشاہدہ ہو جائے، اس لیے آپ نے سوال کیا۔ تو اب امام بخاری کا مقصود کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي سے بتانا یہ ہے کہ دیکھو یہ اطمینان قلب ہی تو ایمان ہے، اور اطمینان قلب پہلے سے بھی ہے وہ بھی ایمان، اور ایک اطمینان قلب دیکھنے کے بعد ہوگا یہ بھی ایمان، لیکن وہ ایمان جو بغیر دیکھے ہے اطمینان بالقلب وہ کم ہے، اور جو اطمینان بالقلب بالرؤیت ہے یہ زیادہ ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ زیادتی اور نقصان نفسی ایمان میں نہیں ہے، بلکہ ایمان کی کیفیت میں ہے، اور ایمان تصدیق مقولہ کیف سے ہے، اس میں شدت و ضعف ہو سکتا ہے لیکن زیادت و نقصان نہیں۔ بات تو پوری ہو گئی۔ ایک بات اور بتاؤں میں کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے ابراہیم اللہ نے تم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے خلیل بنانے کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے سوال پر اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کریں اور اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے تو میرا دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو مانا ہوگا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی ولکن لیطمئن قلبی علی انک اتخذتنی خلیلا۔ چلیے اگلا جملہ دیکھیے،
وقال معاذ ابن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، عابد، زاہد، قاری، فقیہ، مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، جو 72 حضرات کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کا ذکر میں 2-3 سبق کے بعد ایک حدیث کی تشریح میں کروں گا، جو کہ اگلے صفحے ہی پر صفحہ نمبر 7 میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنے اجتہاد و قیاس کی اجازت نبی کریم علیہ السلام سے حاصل کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4 لوگوں سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود، دوسرے سالم مولا ابی حذیفہ، تیسرے ابی ابن کعب، چوتھے معاذ ابن جبل انصاری۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، عمر ہلاک ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا، معاذ ابن جبل جیسا بچہ ان کے بعد کسی عورت نے جنا نہیں۔ ان کا وصال سن 17 یا 18 ہجری میں طاعون کی بیماری سے 34 یا 35 سال کی عمر میں ہوا۔ معاذ ابن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو میں نے مختصر تعارف پیش کر دیا۔ معاذ ابن جبل انصاری نے اسود ابن ہلال سے کہا تھا، اجلس بنا نومن ساعتن، ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھو۔ کس سے کہا؟ اسود ابن ہلال سے۔ کیا کہا؟ اسود ابن ہلال سے، اجلس بنا، ہمارے ساتھ کچھ دیر بیٹھو۔ نومن ساعتن، کچھ دیر ایمان کی باتیں کر لیں۔ اب امام بخاری کا اس سے کیا مقصود ہے؟ امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ یہ مومن تو پہلے سے ہی تھے، اب نومن ساعتن کا معنی یہ ہوگا کچھ دیر بیٹھ کر ایمان بڑھا لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت و نقصان ہے۔ نومن ساعتن کا معنی نزدد ایمانن ساع، ہم کچھ دیر ایمان کو بڑھا لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت ہے۔ جواب یہ ہے کہ نؤمن ساعتن کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایمان بڑھا لیں، بلکہ نؤمن ساعتن کا معنی یہ ہے کہ کچھ دیر ایمان کی باتیں کر لیں، اچھائی کی باتیں کر لیں، ذکر خیر کر لیں۔ تو ایمان بڑھانا مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان کی باتیں کرنا مراد ہے، اسلام کے احکام کو بیان کرنا مراد ہے۔ چلیے اگلا دیکھیں، وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
قد چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ اگر اور لوگ بیٹھے ہوتے یہ کھڑے ہوتے تو تقریباً یکساں معلوم ہوتا۔ دونوں ہجرتوں میں شامل رہے، تمام غزوات میں حاضر رہے۔ ان کا لقب تھا صاحب النعلین والوسادہ۔ صاحب النعلین نبی کریم علیہ السلام کے نعلین مبارکین کو اٹھانے والے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے اور اپنی نعلین مبارک کو اتارتے تو آپ کی نعلین مبارک کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ میں اٹھاتے، اپنے ہاتھ میں لیتے۔ نبی کریم علیہ السلام استنجا کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ برتن، پانی کا برتن لے کر ساتھ میں جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام صاحب الطہور بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی امت کے لیے وہ پسند کر لیا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند ہو۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہ کی زیادہ تر مرویات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ آپ کی مشہور سند ہے امام اعظم کی، عن حماد عن ابراہیم نخعی عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبادل اربع میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، ان کو عبادل اربع کہا جاتا ہے۔ ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فقیہ اور مجتہد صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا وصال سن 32 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ حضرت عثمان ابن عفان یا حضرت زبیر اور زبیر ابن عوام یا حضرت عمار ابن یاسر نے ان میں سے کسی ایک نے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، الیقین الایمان کلہ۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا الگ ہے، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ۔ صبر نصف ایمان ہے اور یقین کل ایمان ہے۔ صبر نصف ایمان ہے اور یقین کل ایمان ہے۔ اب اس کی تشریح سے پہلے امام بخاری کا یہاں پر کیا مقصود ہے بتانا یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، الیقین الایمان کلہ۔ ایمان کی تاکید کل کے ساتھ ہے اور کل کے ساتھ اسی کی تاکید ہوتی ہے جو کہ ذل اجزاء ہو، جو کہ اجزاء پر مشتمل ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بہت سارے اجزاء ہیں، کئی اجزاء ہیں، اور جو اجزاء والا ہوتا ہے وہ کل اجزاء اور بعض اجزاء کے اعتبار سے زائد اور ناقص ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت و نقصان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ ذہن نشین رکھنا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی دلیلیں پیش کی ہیں انہوں نے پورا زور صرف کر دیا ہے اس بات پر ایمان قابل زیادت و نقصان ہے۔
ہمارے یہاں سب کا جواب یہی ہے کہ جہاں پر یہ ذل اجزاء والی بات ہے یا استکمال والی بات ہے، اس سے مراد ایمان کامل ہے، لیکن رہا نفس تصدیق جو نفس ایمان ہے وہ قابل زیادت و نقصان نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صبر نصف ایمان ہے، والیقین الایمان کل یقین کل ایمان ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اس لیے کہ یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے، تصدیق کا نام ہے یقین۔ تو اس سے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب مہذب ثابت ہوتا ہے۔ اگلی روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وصال کے وقت ان کی عمر کم تھی، اس لیے ان کا مدینہ طیبہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حاضر رہے، تمام مارکوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے آپسی مشاجرات سے الگ تھلگ رہے اور عبادت و ریاضت میں لگے رہتے، ہمیشہ عمرہ، ہر سال حج کرتے، عمرہ کرتے، اور آپ خلوت نشین ہو گئے آپ۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال سن 72 یا 74 ہجری میں ہوا۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ حاکہ کے معنی تردد ورتابا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کمال تقوی کو نہیں پہنچتا ہے یہاں تک کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو دل میں شک پیدا کرے، یعنی جب دل میں شک کرنے والی چیزوں کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے تو انسان کمال تقوی، حقیقت تقوی کو پہنچ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ محرمات سے بچنا ہی کمال تقوی نہیں ہے، بلکہ جس کے حلال یا حرام ہونے میں ذرا سا بھی شک ہو جائے اور دل میں ذرا سا بھی دغدغہ پیدا ہو جائے تو اس انسان اس دغدغہ پیدا کرنے والی چیز کو بھی چھوڑ دے، تب انسان کمال تقوی اور حقیقت تقوی کو پہنچے گا۔ یاد رکھیے، عوام کا تقوی تو یہ ہے کہ محرمات سے بچے، لیکن خواص کا تقوی یہ ہے کہ مشتبہات سے بھی بچے، یعنی جس چیز کے حرام ہونے کا شبہ پیدا ہو جائے اس کو بھی انسان چھوڑ دے۔ یہ ہے کمال تقوی، حقیقت تقوی۔ اب تقوی سے مراد یہ ہے کہ شرک، تو اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ کمال تقوی تک پہنچے تو وہ مومن کامل ہوئے، اور جو کمال تقوی تک نہیں پہنچے ان کا ایمان ناقص ہوا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر تقوی سے مراد ایمان ہے اور حقیقت سے مراد کمال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب معنی یہ ہوگا کہ جو انسان شک پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی بچے وہ مومن کامل ہے، اور جو شک والی چیزوں سے نہ بچے وہ مومن کامل نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کامل کے گھٹنے بڑھنے کی بات ہوئی، نفس ایمان کے نہیں۔ اگلا دیکھیے، وقال مجاہد، آپ یہ
ذرا غور کرنا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر سب تعلیقات ذکر کی ہیں. کتب عمر، قال معاذ، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، سند ذکر نہیں کی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جس کی سند ترک ہو جائے اسے تعلیق کہتے ہیں. اب امام بخاری کی تعلیقات اسی اتصال کے حکم میں ہوتی ہیں جس میں سند ذکر کی جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند کو ترک کر دیتے ہیں کہیں اس لیے کہ سند کا کوئی راوی ان کی شرطوں پر پورا نہیں اترتا اور وہ متن صحیح ہوتا ہے تو متن کو ذکر کر دیتے ہیں اور سند کو چھوڑ دیتے ہیں. اگلا سنیے. وقال مجاہد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. امام مجاہد تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ، جابر ابن عبداللہ، ان سب سے ان کی روایتیں ہیں. اور امام مجاہد سے 800 کے قریب تابعین نے روایت کی ہے. امام مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگردوں میں شمار ہونے کی بنیاد پر اہم مرتبے کے حامل ہیں. امام مجاہد رضی اللہ تعالی فن تفسیر کے امام ہیں. تو آیت کریمہ ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا. اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع کیا کہ جس کی تاکید ہم نے نوح کو کی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت نوح کا جو دین تھا وہی دین اسلام ہے. اس لیے امام بخاری نے فرمایا نوحاً مانا اوصیناک یا محمد وإیاہ دینا واحدا. اے محمد، ہم نے آپ کو اور نوح کو ایک ہی دین کی تاکید کی کہ نوح اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحی فدا، ان کا دین ایک ہی تھا. یہ ہو گیا. اب اگلی آیت کریمہ سنیے. آیت کریمہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے انبیاء میں سے ہر ایک کے لیے الگ سنت اور راستہ رکھا. تو اب اس سے اس آیت میں اور پہلی آیت کے مفہوم کو دیکھیں. پہلی آیت کیا تھی کہ نوح اور محمد علیہ السلام دونوں کو ایک دن کی تاکید کی. اور یہ جو آیت کریمہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سارے کے لیے الگ راستہ اور سنت رکھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک دین کے معمولات الگ الگ ہیں. اور پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کا دونوں کا دین ایک ہے. تو امام بخاری نے دونوں کو جمع کر دیا تاکہ دونوں میں تطبیق ظاہر کر دیں. دونوں میں تعارض نہیں ہے، بلکہ پہلی آیت شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس سے مراد اصول دین ہے. معنی یہ ہے کہ اصول دین ہر نبی کی شریعت میں ایک تھے. اور یہ جو کہا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے الگ سنت اور راستہ رکھا. اس سے مراد فروع دین ہے، اعمال ہیں. تو اصول دین تو ہر ایک نبی کی شریعت میں اکثر رہے، لیکن فروع میں فرق رہا. اچھا، اب شرعہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، منہاج کی معنی سبیل، شرعہ سے مراد سنت. تو یہ تفسیر لفظ و نشر غیر مرتب ہے. شرعہ کی تفسیر سبیل نہیں ہے. شرع کی تفسیر بعد میں سننا اور منہاج کی تفسیر پہلے ہے سبیلہ. یہ ذہن نشین رکھنا. اگلا
اگلا جملہ سنیے آیت کریمہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے لوگو قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ اگر ما استفہامیہ ہو اور ما نافیہ ہو تو مانا قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ کو تمہاری، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہو، یعنی تمہاری قدر اور تمہارا جو مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے وہ تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہارا ایمان نہ ہو اور تمہارا دل کا اعتقاد صحیح نہ ہو اور تم داخل اسلام نہ ہو تو تمہاری کوئی قدر اور تمہاری کوئی اہمیت اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ بتانا کیا امام بخاری کو کہ یہاں پر لولا دعاؤکم سے مراد ہے لولا ایمانکم، توجہ رکھنا، دعا سے مراد یہاں پر ایمان ہے، دعاؤکم ایمانکم، بتایا کہ یہاں پر دعا سے مراد ایمان ہے، اور دعا یہ عمل ہے، اور دعا زائد و ناقص سب ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر دعا سے مراد وہ عمل نہیں ہے جو دعا کرنا ہے، بلکہ دعا سے مراد یہاں پر ایمان ہے، اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ یہ تصدیق جو کہ فعل قلب ہے یہ نہ قابل زیادت ہے اور نہ قابل نقصان ہے۔ عبداللہ اگلے حدیث دیکھیے، عبداللہ عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ ابن ابی سفیان عن عکرمہ ابن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے عمارت سے، اور جیسے عمارت کی بنیاد ستونوں پر ہوتی ہے ایسی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، خمسن سے بدل مانے شہادت، یہیا شہادت خبر مبتدا محذوف کی، اور آنی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بنیاد اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اصل ایمان ہے، اور ایمان کا یہی رکن اصلی ہے جو کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قابل عبادت وہی ہے، ایک اللہ کو ماننا توحید الہی، مگر اللہ کے ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کو تمام صفات کمالیہ کا جامع اور تمام صفات نقص سے پاک ماننا اور قابل عبادت ماننا، یعنی الوہیت کے لوازم کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ ہے توحید الہی کا مفہوم۔ اب اگر کوئی اللہ رب العزت کو تنہا ایک تو مانتا ہے مگر عیوب و نقائص سے معاذ اللہ عیوب و نقائص سے متصف مانتا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ نہیں، تمام صفات کمالیہ کا جامع ماننا اور تمام صفات نقص سے پاک ماننا، اور قابل عبادت اسی کو سمجھنا۔ قابل عبادت تو اللہ رب العزت ہے، لیکن ہر نبی واجب التعظیم ہے۔ اس زمانے کے بد مذہب تعظیم اور عبادت دونوں میں فرق نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی کی تعظیم کی تو توحید الہی میں فرق آ گیا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ عبادت الگ چیز ہے اور تعظیم الگ چیز ہے۔ تعظیم نبی تو اللہ رب العزت کی مراد کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
ظاہر سی بات ہے کہ جو مطاع ہوگا وہ معظم ہوگا. خود قرآن نے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَتُوَقِّرُوهُ نبی کریم کی تعظیم کرو. تو تعظیم الہی تو قرآن کا مطلوب اور مشیت الہی کا مطلوب ہے. یہ توحید الہی کی آڑ میں توہین نبی کے مرتکب ہوتی ہے. اس لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. چلیے اگلا جملہ دیکھیے وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر بھی محمد اللہ کے رسول ہیں اس بات کی شہادت دینا. اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو تمام لوازم نبوت کے ساتھ ماننا. اب اگر کوئی نبی کریم کو اللہ کا رسول تو کہے مگر لوازم رسالت کو نہ مانے، جیسے علم غیب کو یا نبی کریم علیہ السلام کے حق تصرفات وغیرہ کو، یا معاذ اللہ نبی کو جو مردہ مانے تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو در حقیقت نہیں مانا. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ 5 ہو گئے: شہادت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، حج اور صوم رمضان. لیکن یاد رکھیے کہ پہلا والا جو رکن ہے وہ اصلی ہے. اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور حج اور صوم رمضان یہ ایمان کے ارکان تو ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اگر یہ منتفی ہو جائے تو اصل ایمان منتفی ہو جائے گا. اصل ایمان منتفی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ داخل اسلام ہو گیا. اب اس کو اسلام سے تبھی نکالا جائے گا جب کہ وہ اس چیز کا انکار کرے جو کہ توحید الہی یا رسالت مصطفیٰ کے منافی ہو. اب اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، معاذ اللہ مستحق غضب جبار ہے، سزاوار دخول نار ہے، مگر نفس ایمان اس کا منتفی نہیں ہے. ہاں البتہ ایمان کامل نہیں رہا. اور اقامت صلاۃ کا تو یہاں تک معاملہ ہے کہ امام اعظم کا مذہب ہے کہ اگر کسی نے نماز کو قصداً چھوڑ دیا تو اسے قید کر دیا جائے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کا اقرار اور اس کا عادی بن جائے. اور جس حدیث میں یہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو وہ حدیث ہمارے یہاں پر زجر و توبیخ کی وعید پر مشتمل ہے. یہ مراد کفرہ سے کفران نعمت ہے، اور یہ حدیث معول ہے. معنی یہ ہے جو ترک صلاۃ کو جائز سمجھ کر کرے تو وہ کافر ہے اور وہ اسلام سے نکل گیا. ایسے ایتاء زکوٰۃ، حج اور صوم رمضان، اس سے معلوم ہوا کہ توحید کے بعد اصل رکن ایمان جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے. اچھا، دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے کہ انسان جو ایمان کی بات ہے یا تو وہ قولی ہوگی یا فعلی ہوگی یا ترکی ہوگی. فعلی ہو تو یا تو بدنی ہوگی اور یا مالی ہوگی، یا بدنی اور مالی دونوں ہوگی. اگر صرف قولی ہو تو شہادت ہے، اور اگر ترکی ہو تو یہ روزہ ہے جس میں کہ ترک کرنا ہوتا ہے کھانے پینے اور مجامعت کا. اور اگر مالی ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، اور بدنی ہے تو یہ نماز ہے، اور مالی اور بدنی دونوں ہے تو یہ حج ہے. یہ ہے اسلام کے ارکان. لیکن یاد رکھنا کہ نماز کی جو فرضیت ہے وہ بہت زیادہ مؤکد ہے. نماز اور نماز کا ذکر
اور نماز کا حکم اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتوں میں دیا ہے۔ اب وقت ختم ہوتا ہے اور میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ کل سے